نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي وأصحابي وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم مقتديتم اهتديتم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بہت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین، حضرت مولانا عبدالستار نیازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ میں کسی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں لیٹ حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال اس میں کوئی مجبوری تھی، آپ دعا کریں یہ جو چند منٹ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کام کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا میں جب یہاں پہنچا ہوں تو بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے اور میں ان کی آواز سن کر بڑا مسحور ہو رہا تھا، اور چونکہ گھر کی مرغی ہوتی ہے نا دال برابر، تو ہم ان کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت اچھے خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اللہ نے ان کو اچھی آواز، اچھی طرز، اچھا انداز عطا فرمایا ہے۔ بہرحال پنجابی میں یہ ایک بے مثال خطیب اور مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور ان کی زبان میں اللہ تاثیر بخشے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا ان سے بہت زیادہ کام لے، اور ان کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ تبلیغ اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب میں آ رہا تھا تو مولانا بات کر رہے تھے، وہیں سے میں شروع کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس بات کو پلے باندھو۔ ساری دنیا کی تاریخیں غلط ہو سکتی ہیں اور کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، ساری دنیا کے حوالے غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے مولوی اور پیر اور ذاکر اور نعت خوان اور شاعر وہ غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے محدث اور مفتی غلط ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ہم نے تمام کے تمام صحابہ سے بہت ہی خیر کا اور بہت ہی اچھائی کا وعدہ کیا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ رب پر راضی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب جتنے بھی لوگ جو ہیں ان کے خلاف بھونک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں، اناد کر رہے ہیں، اپنی دماغی صلاحیتوں کو ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اپنی تمام قابلیتوں کو اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کا کوئی بھی کچھ بھی بگاڑنے میں کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ
الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ بہترین ہے. سارے کہو سبحان اللہ. سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل بہترین ہے، سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے. اس لیے کہ ہم کسی صحابی کے خلاف سوچتے بھی نہیں ہیں، اور اہل بیت کے خلاف کوئی تصور بھی کرنا جو ہے وہ بھی کفر سمجھتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہمارا فخر ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد ہم ابو بکر صدیق کی صداقت کو مانتے ہیں، عمر فاروق اعظم کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو مانتے ہیں، حضرت حیدر کرار کی شجاعت کو مانتے ہیں، اور حضرت فاطمہ بطول کی جو ہے وہ عظمت کو مانتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کو مانتے ہیں، اور حسنین کریمین کی شہادت کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. ان ہستیوں کے مقام مرتبے اتنے بلند ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ذرہ برابر بھی گفتگو کریں. اللہ نے قرآن میں ان کی شان اور مقام بیان فرما دی ہے. اب یہ موضوع لمبا ہو جائے گا. اب یہاں بڑے لوگ ہیں جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ میں بڑی قیمتی عام فہم ہے، بڑی موٹی سی بات ہے جو ہر ایک کے ذہن میں آ سکتی ہے. بڑے لوگ ہیں جو عاشقان رسول بنے پھرتے ہیں. عاشقان رسول، دعا کرو اللہ سب کو رسول اللہ کا عشق اور محبت عطا فرمائے. میرا ایمان ہے کہ محبت رسول جو ہے وہ ہر ایک مومن کے ایمان کا لازمی اور فرض ہے، لازم اور فرض ہے، لازمی حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھنا. یہ بڑی قیمتی بات میں کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، اور اس وقت میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. اپنے آپ کو مصطفی بھی کہتے ہیں، فدایان رسول بھی کہتے ہیں، عاشقان رسول بھی کہتے ہیں، محبان رسول بھی کہتے ہیں. سارا کچھ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. یہ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ غلامی رسول پر جان بھی قربان ہے. لگاتے ہیں نا. یہ نعرہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، نعرہ صحیح ہے. مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حیدری ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، یا علی مدد، یا حیدر کرار، حیدر، دن رات وہ کرتے ہیں نا. اونچی بولو، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ساری برائیوں کے باوجود، قرآن و سنت کے خلاف چلنے کے باوجود، وہ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حسینی ہے. سارے قرآن و سنت کے خلاف کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں. میں موٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے گی، اور اس کو پلے باندھ کر لے جاؤ اور اس بات کو عام کرو. یہ بات بڑی اہم ہے. دیکھیں، صحیح معنوں میں عاشق رسول وہ ہے، محب رسول وہ ہے، اور مصطفی وہ ہے، غلام رسول وہ ہے کہ جو سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے، حضور کی سیرت کو اپنائے، اور طریقہ رسول کو اپنائے. اونچی بولو، یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ اونچی بولو. ایک بندہ دن رات دعوے کرتا ہے میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، مگر عمل اس کے سارے جو ہے وہ ایسے ہیں جو کام سرور کائنات نے کبھی زندگی میں کیے نہیں ہیں. کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ کام سارے خلاف رسول ہے. رسول اللہ کے دین میں اس نے نئے اضافے کیے ہیں، ناجائز تجاوزات کی ہیں، انکروچمنٹ کی ہے، اور وہ چیزیں داخل کی ہیں جو نہ اللہ نے قرآن میں بتلائی ہے، نہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے بتلائی ہے. نہ صحابہ کو پتہ چلا، نہ صحابہ نے اپنائی، نہ اہل بیت نے اپنائی. جو کام نہ حضور نے کیے،
نہ صحابہ نے کیے، نہ خلفاء نے کیے، نہ اہل بیت نے کیے. کام وہ سارے وہ کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے محبت رسول کا، عشق رسول کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ اونچی بولو. صحیح معنوں میں محب رسول اور عاشق رسول وہی ہے کہ جو حضور کی سنت پر، آپ کے طریقے پر اور آپ کی سیرت پر پیرا دیتا ہے، اور وہی کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں اور بتلائے ہیں. اور جو کام عرش والے خدا کے حبیب نے نہیں بتلائے وہ ان کاموں کو کرنے کی طرف جاتا نہیں ہے. آگے چلیے. حضرت حیدر کرار، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ. ان کی بڑی اونچی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. توجہ سے بات سماعت فرمائے. جو شخص سچا حیدری ہے، سچا حیدری ہے، سچا علوی ہے اور سچا حضرت علی کی محبت کا دعوے دار ہے، اور کام سارے وہ کرتا ہے جو حضرت علی نے کبھی کیے. اونچی بولو، کبھی کیے. یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں. حضرت علی نے جو کام کبھی کیے نہیں ہے، کام وہ سارے وہ کرتا ہے جو حضرت علی نے کبھی نہیں کیے، اور کہتا اپنے آپ کو حیدری ہے. مجھے بتاؤ وہ حیدری ہو سکتا ہے؟ صحیح معنوں میں حیدری وہی ہے جو وہی کام کرتے ہیں جو حضرت حیدر کرار نے کیے تھے، اور جو انہوں نے کبھی نہیں کیے وہ ان کاموں کی طرف جاتے نہیں ہیں. اب آ جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. سارے اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ. ذرا اور اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ. اب میں یہ بھی کہتا ہوں حسینی ہے جی، ہم حسینی ہیں، حیدری ہے، حسینی ہے کہتے ہیں نا. کوئی مسلمان جو ہے جو اللہ کے رسول کے علاوہ اور کسی سے نسبت جوڑے، اپنی نسبت رسول اللہ سے ہٹا کر اور کچھ کہلائے، وہ اسلام میں فرقہ واریت پیدا کرتا ہے، فرقہ واریت پیدا کرتا ہے. لیکن چلو حسینی کہلوانا بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، مگر اس کی پھر ذمہ داری ہے. حسینی کہلانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندہ پھر وہی کام کرے جو حضرت حسین کرتے تھے، اور جو کام حضرت حسین نے کبھی نہیں کیے ان کاموں کے وہ نزدیک بھی نہ جائے، ان کو پروموٹ نہ کرے، ان کو آگے نہ بڑھائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کام یہ حضرت حسین کے نام پر آج ہو رہے ہیں یا حضرت علی کے نام پر ہو رہے ہیں، یہ کام کوئی ماں کا لال پوری دنیا کا شیعہ یا کوئی ملا مولوی جو ہے وہ آ کر میرے ساتھ 5 منٹ بات کرے کہ یہ کام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یا اہل بیت کا کسی فرد نے یا حضرت حسین نے کبھی زندگی میں کیے تھے؟ اونچی بولو، سر نہ لاؤ، زبان لاؤ. یہ پتہ نہیں تو انہوں کیڑے مولوی نے سکھایا ہے. کوئی بڑا پکا مولوی سی جڑا ہے کہہ گیا بھی سر لاؤ، اسی مر گئے ہیں کہندے کہندے بھی زبان لاؤ، پر ان دی گل تھوڑے دلاں دماغاں چ بہ گئی ہیں. تو میں پوائنٹ کی بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھو یہ وہ دلیل ہے کہ جس دلیل کو کوئی رد کر سکتا نہیں ہے. حضرت علی نے تعزیے نکالے تھے، اونچی بولو. حضرت علی المرتضیٰ نے گھوڑے کے جلوس نکالے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے کوئی پہلے شہداء کا سید الشہداء میر حمزہ شہید ہوئے، بدر کے شہید ہوئے، احد کے شہید ہوئے، کسی کا ماتم کیا تھا؟ کوئی مجلس عزا پر ہم جو ہے وہ منعقد کی تھی؟ حضرت حسین نے کوئی ایسا کام کیا تھا؟ ان کے والد شہید ہوئے اور ان کے بھائی شہید ہوئے اور ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، مگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا؟ یہ رونے پیٹنے کی کوئی مجلس بپا کی تھی؟ یہ سارے کام کوئی ماں کا لال قیامت تک ثابت کر دے کہ حضرت حسین نے کیے تھے یا حضرت علی نے کیے تھے یا اہل بیت نے کیے تھے، تو خدا کی قسم
ثابت کرنا تمہارا کام ہے، پھر ہم بھی وہ کام کریں گے، لیکن ثابت کرنا تمہاری ذمہ داری۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ۔ اب آپ لوگ جو ہیں وہ کربلا کی آڑ میں اور محبت علی کے آڑ میں آپ پورے دین کی، نبوت اور رسالت کی، اللہ کی توحید کی بنیادیں ہلا رہے ہیں اور ان پر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ محبت علی کی آڑ میں تم نبوت اور رسالت کو کراس کرتے ہو، محبت حسین کی آڑ میں تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عظمت و شان کو کراس کرتے ہو۔ میں واضح طور پر یہ بات آج کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ اہل حدیث کا مسلک کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی سنت کی پیروی اور اللہ کے قرآن کی اطاعت، یہی کسی کی فضیلت اور عظمت کی بنیاد ہے اور کوئی دوسری بنیاد نہیں ہے۔ کوئی ہو، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ابو بکر صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضی ہوں، صحابہ ہوں اور اہل بیت ائمہ ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے۔ دلیل اور حجت وہی ہے جس کا عمل رب کے قرآن کے مطابق ہے اور محمد کے فرمان کے مطابق ہے۔ دین اللہ نے کامل و مکمل اور اکمل حضور پاک پر کیا یا نہیں کیا؟ اونچی بولو۔ یہ قرآن کی آخری آیت جب نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سنایا کرو لوگوں کو کہ ابھی حضرت حسین جو ہے وہ تو چھوٹے بچے تھے اور وہ نہ کربلا کا واقعہ ہوا نہ اور کوئی، نہ حضرت حیدر کرار کے وہ واقعات ہوئے، اور دین تو اللہ کے رسول پر کامل و مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ اسی دین پر عمل کرنے کے پابند ہیں، قیامت تک جو دین اللہ نے اپنے نبی پر مکمل کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ موٹی بات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب آج کے دن ہم نے آپ پر اپنا دین کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ اتنا ہی کہہ دیتا تو کافی تھا، یہ بھی کافی تھا، لیکن اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج ہم نے آپ پر اپنی نعمت ہدایت جو ہے وہ تمام کر دی ہے۔ اور اس اتنی بات بھی کافی تھی، آگے اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم اسی دین پر راضی ہوں گے کہ جو دین آج ہم نے کامل و مکمل کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ پھر قرآن نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف، اونچی بولو کیا ہے؟ حیدریت ہے، حسینیت ہے، کوئی فرقہ واریت ہے، کوئی مکتب فکر ہے، کوئی امام ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے دین تمہارے نزدیک جو مرضی تم دین بناتے پھرو، لیکن اللہ اس کو دین نہیں مانتا۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف وہ اسلام ہے جو اللہ نے قرآن میں اور اپنے حبیب پر مکمل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے کیا کہا؟ آگے سنیے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلامی دیناً، جو اس دین کے علاوہ جس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے اپنے حبیب پر،
جو اس دین کے علاوہ کوئی شے، چاہے وہ کتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، چاہے اس پر ساری دنیا عمل کیوں نہ کر رہی ہو، ساری دنیا اس کی قائل نہ ہو جائے، فرمایا جو اس دین کے علاوہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو ہم قبول اونچی بولو قبول۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ میلاد شریف قبول ہوگا؟ اونچی بولو 11ویں 18ویں 3 7 40ویں یہ قبول ہوں گے؟ یہ تعزیے، یہ جلوس، یہ سارے یہ قبول ہوں گے؟ یہ کس کی سنت ہے بتاؤ؟ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس ظالموں، تم نے اللہ کے دین میں ناجائز تجاوزات کی ہیں، انکروچمنٹ کی ہے، اضافے کیے ہیں، بدعات شامل کی ہیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر تم حملہ آور ہوئے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو ان نیکیوں کا علم نہیں تھا اور سرور کائنات بھی بھولے رہے، ان کو ان نیکیوں کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے بتائے یہ اللہ کی اور رسول کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اوپر سے صحیح بات کرو تو کہتے ہیں جی گستاخ ہیں۔ گستاخ ہم نہیں ہیں، گستاخ تم ہو جن کا اطمینان رب کے قرآن پر بھی نہیں ہے اور سرور کائنات کی سیرت پر بھی نہیں ہے۔ نہ تمہاری تسلی رب کے قرآن پر ہوتی ہے، نہ تمہاری تسلی حضور کی سیرت پر ہوتی ہے۔ دن رات اخبارات میں بیان چھپتے ہیں، فلانے کی پیروی کر کے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، فلانے کے پیچھے چل کر ہماری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہر ولی، ہر بزرگ، ہر فلانا، سب کا ہمیں احترام ہے، لیکن میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں قرآن میں اللہ کے رسول کے علاوہ اور کسی کی بھی پیروی کا اور اطاعت کا حکم موجود ہے۔ الٹا لٹک جاؤ قیامت تک، اطاعتیں صرف دو ہیں، اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہے، اور جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ اللہ رسول کے ماتحت ہوگی۔ اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کسی کی بھی اطاعت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب پونے ہو گئے اور آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا، تو میں اس پر یہی بات کہنا چاہتا ہوں، بات سن لیں۔ کوئی حسینی نہیں ہے ان میں سے، جو سچا حسینی ہے وہ اسی چیز پر عمل کرتا ہے جس پر حضرت حسین نے کیا تھا، اور وہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حضرت حسین نے نہ کیا ہو، اور کوئی ان میں سے حیدری نہیں ہے۔ حیدری ہم ہیں کہ جو وہی کام کرتے ہیں جو حضرت حیدر کرار ساری عمر کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے بھی الحمدللہ ہم ہیں، مصطفی بھی ہم ہیں، اور نبی پاک کے شہدائی بھی ہم ہیں، آپ کے محبان رسول ہم ہیں۔ محبت وہ کیسی چیز ہے کہ محبت حضور کی ہے اور طریقے اوروں کے ہیں۔ دعویٰ رسول، دعویٰ محبت رسول کا ہے، غلامی رسول کا ہے، اور کبھی پاک پتن جا رہے ہیں، کبھی بغداد جا رہے ہیں، کبھی عراق جا رہے ہیں، کبھی ایران جا رہے ہیں۔ ان کے سارے بڑے وڈیرے ادھر ہیں الحمدللہ۔ ان کے دربار بھی بے شمار ہیں، ان کی سرکاریں بھی بے شمار ہیں۔ اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا دربار بھی ایک ہے، اہل حدیث کی سرکار بھی ایک ہے۔ ہمارا دربار بیت اللہ ہے اور ہماری سرکار محمد الرسول اللہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اور بھی چند موتی دیتا، لیکن موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ اور مولانا نے بڑی اہم بات کہی اپنی تقریر میں کہ صحابہ کتابی شخصیات، ساری تاریخیں غلط ہو سکتی ہیں، تاریخوں کو لکھنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں، عام بندے ہیں۔ کتابوں کو لکھنے والے کون ہیں؟ عام انسان ہیں، بندے ہیں۔ ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کتابی شخصیات ہیں نہ تاریخی شخصیات ہیں۔ یہ سارے جتنے صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، فلانی کتاب، فلانا مولوی، فلانا امام، کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں اور محمد الرسول اللہ کی سنت میں وہ شخصیات ہیں، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ اب صحابہ بھی
اہل بیت بھی صحابہ ہیں، دوسرے مسلمان بھی صحابہ ہیں، کوئی صحابیت سے باہر نہیں، خاندان والے ہوں یا ویسے صحابی ہوں، قرآن نے کسی خاندان پر بنیاد نہیں رکھی نجات کی یا فلاح کی یا فضیلت کی۔ قرآن میں صاف طور پر صرف اور صرف تقوی پر اور اعمال پر بنیاد رکھی گئی ہے کسی کی فضیلت کی۔ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، نوح اور لوط کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے قرآن نے جو بنیاد رکھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تمہارے باطل عقیدے ہیں، یہ تمہارے فاسد عقیدے ہیں، یہ تمہارے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں کہ جس کا باپ عظیم ہے وہ بیٹا بھی عظیم ہے، آگے اس کا پوترا بھی عظیم ہے، اور اس کے آگے سارے خاندان جو ہیں وہ بھی پوجنے کے لائق ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، بات کو سمجھو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی چاہے اس کا کوئی خونی رشتہ رسول اللہ کے ساتھ نہ ہو، وہ عمل کرتا ہے، حضور کی پیروی کرتا ہے، صحیح معنوں میں اطاعت کرتا ہے، اللہ کا توحید پرست بندہ ہے، وہی باقی تمام لوگوں سے افضل ہے۔ دعا کرو، اور یہ جس کو بھی آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، جس کو بھی وہ ابو بکر و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں، اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اور حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت حسین ہوں، جس کو بھی جو فضیلت اور عظمت حاصل ہے اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ کسی نے کہا پھول پتیوں پر تو سب کی نظر نثار ہے، پھول پتیوں پر تو سب کی نظر نثار ہے، جڑ کی کسی کو خبر نہیں جس کی ساری بہار ہے۔ جس کو جو چمکا ہے وہ رسول اللہ کی اتباع اور آپ کی پیروی سے چمکا ہے، اور صحابہ کا شان یہی ہے کہ کہنے والے نے کہا قدم بوسی کی سعادت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی سعادت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر، اور قیامت تک ان کی شان اور مقام کو ساری کائنات کے کتے، خنزیر اور بجو اور کفار اور ناہنجار اور بدزبان اور گستاخان الٹے لڑک کے مر جائیں، عظمت صحابہ پر کوئی گہن اور کوئی جو ہے اندھیرا آ سکتا نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ یہ زیادہ زور لگائیں گے، انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، 2-4 سالوں کی بات ہے، یہ آپ کو کہیں اینکیں لگا کر نظر نہیں آئیں گے۔ قرآن و سنت کا نور پھیل رہا ہے، شعور آ رہا ہے، تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا نے ان کا ناچکا بند کر دیا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت جاگ پڑے ہیں۔ مولانا عطا اللہ بندیالوی جیسے شیر وہ جاگ پڑے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ چند دنوں کی بات ہے کہ یہ سارے ان کو منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں ملے گی، اور ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر فاروق اعظم کی عدالت، امی عائشہ کی عصمت و عزت، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، حیدر کرار کی شجاعت پوری دنیا کو ماننی پڑے گی۔ اور وہ ہستیاں، ان کو آپ اہل بیت سے نکالتے ہیں؟ کتے کے بچوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کو ساری عمر بھی حضور نے اپنے ساتھ رکھا، اور آج روضہ رسول میں بھی حضور کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے ان کے اہل بیت ہونے کی؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی اور ساری دنیا کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا کو اللہ بہت جزائے خیر دے، انہوں نے بڑا شاندار اور بہت اچھا انتظام کیا ہے، اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ یہ انتظامی معاملات میں بھی بڑے زبردست آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا